صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج آپ کے سامنے جس سورہ کی فضیلت کو بیان کرنی ہے وہ سورہ کوثر ہے، جو قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. یہ سورہ دراصل سرزمین مکہ میں 2 دفعہ نازل ہوا ہے، اور اس سورہ کی نازل ہونے کی جو وجہ تھی کہ عاص بن عائل ایک شخص تھا جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے ذکر کیا کہ آپ کی تو کوئی نسل نہیں ہے اور کوئی بچے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی جو نسل ہے وہ منقطع ہو جائے گی، تو اس سے آپ کی تو نسل چل نہیں پائے گی. تو ٹونٹ کے طریقے سے اس نے یہ بات جو اس نے کہا، خداوند عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس سورہ کو نازل کیا، جسے سورہ کوثر کہا گیا. چھوٹا سا سورہ ہے جس میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا. کوثر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. یہ بھی ایک پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب پریشانی آئے تو ہم اس پریشانی کو اور زیادہ گرفت نہ کریں، گریف نہ لیں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی کیوں ہے، کسی نے ہمیں کیوں کہا کہ دل کے سکون کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے. جو بھی جانور کی قربانی دے سکتی ہے آپ وہ قربانی دیں. اپنے نفس پر کنٹرول کریں، وہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے. ان شأنک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن، شأنک آپ کے دشمن وہ ابتر ہوں گے. خداوند عالم نے جو یہ پیغام بھیجا جس کے سبب سے یہ سعد بن عاص بن وائل جس کے 11 بیٹے تھے، یہ اس کی زندگی کی جب یہ زندہ تھا اسی وقت اس کے 11 بیٹے فوت ہو گئے. جو کل رسول کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آج اس کی نسل کو خداوند عالم نے ابتر کر دیا. تو خداوند عالم اپنے بندوں کا بہت خیال کرتا ہے. جب کوئی بندہ اس پر یقین رکھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے. یہ سورہ جو چھوٹا سا سورہ ہے یہ بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جس کے لیے ہمارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز واجب یا مستحب نماز میں اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس دنیا سے اگر وہ جائے گا تو حوض کوثر کے جام سے اس کو سیراب کی جائے گی، اور شجر طوبہ کے سائے میں اس کو بیٹھایا جائے گا جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمراہ وہ بیٹھے گا. اس سے بڑی خوبی اور کیا آ سکتی ہے. تو انشاءاللہ پڑھنے کی اس کو کوشش کیجئے. یہ سورہ چھوٹا سا ہے مگر بہت پاورفل سورہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دور میں ہم گزر رہے ہیں جس دور میں ہم سب تلاش کر رہے ہیں کہاں ہیں ہمارے امام، کہاں ہے وہ ہستی جن کے ذریعے سے ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے گی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورے کو شب جمعہ اگر کوئی تلاوت کرتا ہے 100 ٹائمز، اگر کوئی پڑھ کر سوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مثلا ان کو وہ دیدار کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں. اسی طرح کتاب سلوک میں بھی بتایا ہے، کیونکہ آج یہ کووڈ کے بعد بہت سے ہمارے مومنین اس وقت فائنینشلی کرائسس کے سبب سے پریشان ہے کہ کوئی ایسی دعا ہو، کوئی ایک ایسی عمل ہو جس کے سبب سے ہمارا یہ کرائسس ختم ہو جائے، یہ پریشانی جو ہماری ہے یہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بروز بدھ یعنی ویڈنسڈے چہارشنبہ اگر کوئی 40 ٹائمز اس سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے درود کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ، تو خداوند عالم اس کے رزق میں فراوانی عنایت کرتا ہے. وہ سوچ بھی نہیں پائے گا کہ اس کا رزق اس کو مل جائے گا. انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر ایک ساتھ اپنے امام وقت کے لیے تیاری کر سکیں، جو ہمارے مولا جلد سے جلد انشاءاللہ ہمارے قریب آنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہمارے امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے گھر میں خواستگاری جائے،
کوئی خواستگاری لے کر جایا جائے، پرپوزل لے کر جایا جائے اور وہ ایکسیپٹ کر لی جائے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم سب چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحیح جگہ شادی ہو سکے اور اچھی جگہ شادی ہو سکے. تو انہیں چاہیے کہ گرین کپڑے میں، یعنی ہرے رنگ کے کپڑے میں سورہ کوثر کو لکھ کر ساتھ اپنے لے کر جائیں تو وہ پروپوزل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اس کو رد نہیں کیا جاتا. تو انشاءاللہ یہ نسخہ ہے، اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ پروردگارہ اس سورہ کے صدقے میں ہم سب کی ہر پریشانی کو خداوند عالم دور کر دے. بہت سی ہماری خواہران ہیں جو یہ بات ہم سے بھی سوال کرتی ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جسے ہمیں اولاد نرینہ عنایت ہو، اہل بیت علیہ السلام کا کوئی چاہنے والا ہمیں خداوند عالم عنایت کرے. تو اس کے لیے ہمارے اماموں نے کہا ہے کہ اگر کوشش کریں آپ اس عمل کو انجام دینے کے لیے، کہ امام رضا علی رضا علیہ السلام کا یہ نسخہ ہے کہ رات کے وقت گرم دودھ میں شہد اور زعفران ڈال کر ایز مچ ایز پاسبل، تعداد نہیں بتائی گئی ہے، آپ جتنی دفعہ پڑھ کر آپ مطمئن ہو جائیں، آپ پڑھیں اور دونوں ہسبینڈ وائف اس دودھ کو پئیں تو پروردگارہ جل از جل انہیں اولاد نرینہ عنایت کرتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا سورہ ہے پر بہت سے فائدے کی طرف ہمیں لے کر چل رہا ہے. اور اسی سورے کے ذریعے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن ہم پر غالب نہ ہو، دشمن ہمارے سامنے کامیاب نہ ہو سکے، تو یہ بھی نسخہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب یزید کے دربار میں تھی تو وہ کچھ وسپر کر رہی تھی. تو لوگوں نے سوال کیا بی بی آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ جب یزید کے دربار میں تھی مستقل آپ کچھ پڑھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا میری ماما حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مجھے تعلیم دی تھی کہ جب بھی کسی دشمن کے سامنے زینب جانا اور چاہو کہ وہ دشمن تمہارے سامنے کامیاب نہ ہو تو سورہ کوثر کا ورد کرنا، سورہ کوثر کا ورد کرنا تاکہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے ناک لگڑتے ہوئے نظر آئے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنی امیہ کے لیے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ قبضہ کر رہے ہیں، دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ریلیجن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بہت پریشان ہوئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور یہ پیغام لے کر آئے کہ خداوند عالم نے آپ کو سلام اور درود کے بعد یہ پیغام دیتا ہے کہ سورہ کوثر اور سورہ قدر کی تلاوت کریں تاکہ آپ کے دشمن ناکام ہو جائیں. تو انشاءاللہ اس وقت ہمیں سب کو سخت ضرورت ہے، کیونکہ چاروں طرف سے ہمارے دشمن ہیں جو امام زمانہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. امام زمانہ کو مثلا ناکام کرنے کے لیے بہت سی تیاری کی جا رہی ہے. انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار ہمارے مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سورہ کا ورد کریں تاکہ ہمارے امام کے دشمن ناکام ہوئے اور ہمیشہ ناکام ہی رہے، ہمیشہ ناکام ہی رہے. اور انشاءاللہ مومنین کو ہمیشہ کامیابی ملی ہے، بحق اہل بیت اطہار ہمیشہ کامیابی ملتی رہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اگر کسی کو ویژن، اگر کسی کا کلیئر نہ ہو، اگر کوئی صحیح طور پر دیکھ نہ پاتا ہو تو اسے چاہیے کہ 21 ٹائمز سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور کرنے کے بعد اس کو پانی میں دم کر کے اس پانی کو آنکھ پر ڈالے تو خداوند عالم ان کے ویژن کو اور کلیئر کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے جو بھی باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہے، خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو برقرار رکھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے نماز بر وقت پڑھیں، انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ محبت کریں، ہمیشہ درود کو ان کو ہدیہ دینے کی کوشش کرتی رہیں اور ان کے اہل دشمن سے ہمیشہ نفرت کریں. اور انشاءاللہ اہل بیت آپ کے تمام بحق اہل بیت آپ کے تمام دعا کو خداوند عالم مستجاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.